الحمد لله الذي لا أحسن بناؤه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے محترم مقدس اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ شانہ کا بہت شکر و احسان ہے کہ خالق و مالک نے ہم سبوں کو اپنے پاکیزہ گھر میں جمع کیا. شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. شب برات کی حسین ترین راتوں کو ہم نے گزار دیا. آواز کم کر دیجیے. شب برات کی حسین ترین راتوں کو بھی ہم نے گزار دیا. رمضان المبارک کے مہینے آنے والے ہیں. میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، تو رمضان کے مہینے میں تو مکمل طریقے سے روزے کا بیان چلے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رمضان اور شعبان کے بیچ میں جو ابھی وقت بچا ہوا ہے، اس جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس کے محبت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. خم ہے سر بازار تو حرم میں کچھ ہے، خم ہے سر بازار تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، اور یوں ہی مرتا نہیں دنیا میں کسی پر کوئی، یوں ہی مرتا نہیں دنیا میں کسی پر کوئی، تم پر کوئی مرتا ہے تو تم میں کچھ ہے. وہ نبیوں میں امی لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، یتیموں کا والی، ضعیفوں کا آقا. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج صبح کے وقت میں تفسیر کلام اللہ شریف کے درمیان میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں نے ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، کہ ایمان والے لوگوں، اللہ تعالیٰ شانوں کی محبت کی جانب دوڑتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرو. مغفرت کے حاصل کرنے کے لیے اپنے لمحات کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ شانوں کے سامنے مغفرت پانے کے لیے اگر کوشش ہو تو دوڑ کر کے جاؤ اللہ رب العالمین کے سامنے گناہوں کی معافی کروانے کے لیے. اللہ تعالیٰ شانوں کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ شانوں کا فرمان ہے کہ انسان جتنا میرے قریب آئے گا، دنیا کا انسان جتنا اللہ تعالیٰ شانوں کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ شانہ انسان کو دگنا اس کے قریب ہوگا. مثال مان لیجئے کہ ہم اور آپ اگر اللہ رب العالمین کی جانب ایک قدم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب 2 قدم بڑھتے ہیں. لیکن اگر انسان اللہ رب العالمین کی جانب سے 1 قدم دور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسانوں سے 2 قدم دور ہو جایا کرتے ہیں. جو فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں اپنے مالک و خالق کے بخشش کی طرف دوڑتے ہوئے بھاگو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، دوڑتے ہوئے بھاگو، جس کی لمبائی چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ آسمان و زمین کی مسافت کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو جنت عطا فرمائے گا. آسمان و زمین کی بلندیاں، آسمان و زمین کی لمبائی چوڑائی سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ انسانوں کو اس سے بڑا جنت عطا فرمائے گا. یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انسان اگر اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ذاتیات و شخصیات کو خوش کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آسمان و زمین کے مسافت کے برابر جنت عطا فرما دے گا. لیکن میرے بھائیوں، انسان کوئی بھی خیر کا کام کرے، کوئی بھی اچھا عمل کرے،
جب اس کام کے اندر، اس قول و فعل کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق نہ ہو، اللہ تعالیٰ شانوں کی ذاتیات و شخصیات کی محبت شامل نہ ہو، تب تک کہ اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ شاعر نے کہا کہ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا ہے اگر مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ دل میں عشق نبی، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ۔ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، اور پیشانی پہ داغے سجدہ بنا، قلب داغے محبت سے خالی رہا، سجدہ کرنے کروانے سے کیا فائدہ۔ جب تک ہمارے دل کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق، محبت اور ان کی دیوانگی ہمارے دل کے اندر نہیں سمائے گی، تب تک کہ ہم مومن کامل نہیں بن سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت یعنی کہ محمد رسول اللہ کی محبت اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنے بھائی سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنے بیوی سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ہم سارے کائنات سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں، سارے کائنات سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخصیات سے محبت کریں۔ جب دل محبت سے خالی رہے گا تو سجدہ کرنے کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مکے میں آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کلمہ سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ شانوں کی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہمارے سینوں میں اجاگر نہ ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر محبت کا نام بدنام ہو چکا ہے، عشق کا نام بدنام ہو چکا ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ یہ سمجھا کرتے ہیں کہ عشق صرف اس کو کہتے ہیں جو لڑکیاں کیا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محبت کے بارے میں مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ تحریر فرمایا کہ محبت 5 قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک محبت تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جو باپ اپنے بچوں سے کیا کرتا ہے۔ باپ کو اپنے بچوں سے محبت اس لیے ہوا کرتا ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کی زندگی کے اندر خوشیاں بھر جائے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کا ہر غم، ہر تکلیف دور ہو جائے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ زمانے میں ترقیات کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آسمان کی بلندیوں پر پہنچے۔ ایک محبت تو وہ ہوتا ہے جو کہ مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ مرد اپنی بیوی سے محبت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے جائز ناجائز مقاصد کو پورا کر کے، اس سے حلال طریقے سے تعلقات بنا کر کے دنیا کی آبادی کا ذریعہ بنا سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ حاصل کر سکے۔ ایک محبت تو وہ ہوتا ہے کہ جو بھائی اپنی بہن سے کیا کرتا ہے۔ بھائی بہن کے محبت کے درمیان تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ بھائی چاہتا ہے کہ میری بہن خوش رہے اور بہن چاہتی ہے کہ میرے بھائی ہر دکھ درد سے خوش رہے۔ محبت کے الگ الگ معنی ہوا کرتے ہیں۔ ایک محبت تو وہ ہوا کرتا ہے جو کہ ناجائز تعلقات سے انسان ایک دوسرے سے کیا کرتا ہے، لیکن محبت کر لینا غلط نہیں ہے، محبت کا استعمال کر لینا غلط ہے۔ اگر ہمارے دل میں خدا رب العالمین کی محبت سما جائے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سما جائے، تو سارے کائنات کی چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیجئے اور اللہ رب العالمین کی محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو دوسرے پلڑے میں رکھ لیجئے تو محبت والا پلڑا جھک جائے گا۔ دنیا کی تاریخ میں ایک محبت کیا تھا مجنون نے اپنی لیلا سے۔ مجنون عرب کا شہزادہ تھا، اس کا اصلی نام تھا ابوالقیس۔ اس کا اصلی نام ابوالقیس تھا، عرب کا شہزادہ تھا، عرب کے بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا وہ، اور بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا۔ لیکن اس کو پیار ہو گیا، عشق ہو گیا لیلا سے۔ لیلا کے پاس نہ خوبصورتی تھی نہ مال و زر تھا، بس بادشاہ کی بیٹی تھی وہ۔ یوں کہتے ہیں کہ دل لگی دیوار سے تو پتھر کیا چیز ہے۔ چنانچہ مجنون نے اس طریقے سے محبت کیا کہ جب اس کے باپ نے اس کو حج کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاکیزہ گھر میں مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس کھڑا کیا تو اس کے باپ نے اپنے مجنون بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تو نے لیلا سے محبت اس طریقے سے کیا کہ دنیا تجھے بدنام کر رہی ہے، دنیا میرے آبرو پر، میری عزت پر سوال اٹھا رہی ہے، اور تو نے محبت کے منظر کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ دنیا تیرے وجود کے اوپر، تیرے ضمیر کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اصلی مجنون کو تلاش کرنے کے لیے لیلا نے دو خادموں کو بھیجا کہ جاؤ اور مجنون کون ہے اس کی تلاش کرو، اور یوں کہو کہ سارے مجنون سے لیلا نے گوشت مانگا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی جھوٹے مجنون تھے سارے کے سارے جنگل کے اندر سے گوشت دینے سے انکار کر گئے، لیکن اصلی جو مجنون تھا اپنی لیلا کے لیے اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ یہ انہوں نے محبت کا طریقہ دنیا کو سکھا دیا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ گھر میں جب حج کرنے کے لیے گیا تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا تو نے بہت محبت کر لیا مخلوق خدا سے، بہت محبت کر لیا دنیا کے ناجائز ملنے والی عورتوں سے، اور بہت محبت کر لیا ایسی شخصیات سے جس سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آج حجر اسود کو پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ شانوں کے پاکیزہ گھر میں آج اپنے سچے من سے توبہ کر کے یوں کہو خدا رب العالمین سے کہ میں آج لیلا سے توبہ کرتا ہوں اور سارے گناہوں سے توبہ کر کے تیرا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مجنون بہت پڑھا لکھا لڑکا تھا، بہت ہی بڑا شہزادہ تھا، اور عرب کا ایک شاعر تھا، عربی زبان میں شعر کہا کرتا تھا۔ مجنون نے حجر اسود کو پکڑ کر کے اس کے جالیوں کو پکڑ کر کے جہاں پر سارے کے سارے لوگ طواف کر رہے تھے اور بڑے بڑے قطب ابدال تھے، ولی تھے، زمانے کے مرشد تھے، زمانے کے ابدال تھے، زمانے کے تابعین حضرات تھے، مجنون تابعین کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، تبع تابعین کے زمانے میں پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ مجنون نے حجر اسود کو پکڑ کے کہا الہی کیف ادعوک وانا آسن، عربی زبان میں شعر یوں کہا کہ الہی کیف ادعوک وانا آسن وکیف لا ادعوک وانت کریم، پروردگار عالم میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کیسے مانگوں، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے منہ میں تو زبان ہی نہیں گناہوں سے معافی مانگنے کا۔ وکیف لا ادعوک وانت کریم، اور میں کیسے اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگوں، تو تو بہت بڑا کریم ذات ہے، تیری ذات تو کریمی کی صفات کے حدود کو پار کر رکھا ہے۔ تیری مغفرت کا منظر یہ ہے، تیری بخشش کا عالم یہ ہے کہ تو انسانوں کے سمندر کے برابر کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ چنانچہ مجنون نے کہا کہ الہی کیف ادعوک وانا آسن وکیف لا ادعوک وانت کریم، پروردگار عالم مجھے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے میں شرم آ رہی ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگ رہا ہوں، اس وجہ سے مانگ رہا ہوں کہ تیری ذات کریم ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر یوں کہا الہی تبت الیوم کل المعاصی، الہی تبت الیوم کل المعاصی ولکن لیلا لا اتوب، پروردگار عالم میں آج سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جو کچھ میں نے جانے میں کیا، جو کچھ میں نے انجانے میں کیا، جو کچھ میں نے خلوت میں کیا، جو کچھ میں نے جلوت میں کیا، جو کچھ میں نے رات کی تاریکی میں کیا، جو کچھ میں نے دن کے اجالے میں کیا، جو کچھ بھی گناہ میں نے زندگی میں کیا ہے، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، ولیکن احب لیلا لا اتوب، لیکن میں لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کر سکتا ہوں۔ مجنون تھا زمانے کا، خانہ کعبہ کی مقدس ترین دیوار کو پکڑ کر یہ شعر کہہ رہا ہے، اور جنگل کے اندر اپنے جسم کے حصے کے گوشت کروانے کو تیار ہے، اس وجہ سے تیار ہے کہ اس کو محبت تھا اپنی لیلا سے۔ لیکن میرے بھائیوں، تاریخ کی کتابوں میں آتا، مورخین کرام نے لکھا ہے جب مجنون کی موت ہوئی تو مجنون کی موت ہونے کے بعد لیلا کو اس بات کا احساس ہوا، لیکن مجنون کو دفنانے کے بعد بڑے بڑے اکابرین کرام نے، علماء کرام نے اس کو خواب میں دیکھا، اس سے سوال کیا کہ تیرا کیا حال ہو رہا ہے۔ مجنون نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو علماء کرام نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو معاف کیوں فرمایا ہے؟ مجنون نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بس یوں کہا کہ میں تیری محبت کو دنیا کے اندر سلامت رکھنا چاہتا ہوں، اور میں تیری محبت کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اگر کسی انسان سے سچا محبت کرے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیا کرتا ہے، لیکن اگر ایک انسان کو نبی سے محبت ہو جائے، خدا پاک کی ذات مقدس سے محبت ہو جائے، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دنیا کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا سکتا ہے اور سارے دنیا کے تقدیروں کو سنوار سکتا ہے، اور آخرت کے اندر جو کچھ اس کو ملنے والا ہے اس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مجنون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے معاف فرما دیا کہ مجنون نے سچے انداز سے محبت کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو سبق دیا کہ انسان اور دنیا کی محبت تمہیں نہیں مل سکتی ہے، لیکن نبی سے محبت کر لو، نبی کے مالک و خالق سے محبت کر لو، یقین مان لو کل قیامت کے میدان میں یہی ساری چیزیں کام آئیں گی۔ سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی، یہ آنکھوں سے جھلکتی ہے، یہ خوابوں میں ستاتی ہے، یہ راتوں کو جگاتی ہے، مگر یہ سب اگر سچ ہے تو اے لوگوں محمد سے بھلا کیسی محبت ہے، نہ آنکھوں سے ٹپکتی ہے، نہ چہروں سے جھلکتی ہے، نہ کپڑوں سے جھلکتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے، نہ خوابوں میں ستاتی ہے۔ اگر محبت واقعی ہمیں ہمارے نبی سے ہوتا تو ہمارا کپڑا جو ہے، ہمارا لباس جو ہے اس بات کی گواہی دیتا کہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اگر ہمیں واقعی اللہ رب العالمین کی ذاتیات و شخصیات سے محبت ہوتا تو ہمارے چہرے کی داڑھیاں اس بات کی گواہی پیش کرتا کہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اگر ہمیں واقعی اپنے نبی سے اور خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذاتیات و شخصیات سے محبت ہوتی تو ہمارے کردار سے اس بات کی روشنی ملتی، ہمارے کردار سے اس بات کا سبق ملتا کہ اللہ تعالیٰ شانوں کا محبت کرنے والا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ جا رہا ہے، جس کا چہرہ اسلامی چہرہ ہے، جس کا لباس اسلامی لباس ہے، جس کا کردار اسلامی کردار کے اندر ڈھلا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی، یہ آنکھوں سے جھلکتی ہے، یہ خوابوں میں ستاتی ہے، یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ نیندوں کو اڑاتی ہے۔
میرے بھائیوں اگر یہ سب سچ ہوتا تو ہم رات کی تاریکی میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے، ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوتی جس کے ذریعے سے قوم کو پیغام ملتا کہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے، ہمارے بدن کے اوپر اسلامی لباس ہوتا جس سے پیغام ملتا دنیا کو کہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے، اور ہمارے کردار سے دنیا انسانیت کو پیغام ملتا کہ نبی کا چاہنے والا چل رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ جب تک کہ انسان کے دل کے اندر نبی کی محبت، خدا رب العالمین کی محبت نہیں آ جاتی ہے، تب تک انسان کے نیک کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ یہ محبت کے حقیقی معنی ہوا کرتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے سے جتنا محبت کیا کرتی ہے، ماں کی خواہش ہوتی ہے، ماں کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے بچے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس کا بچہ جو ہے دنیا کے اندر چلے تو بلندیوں پر چلے، اس کا بچہ جو ہے دنیا کے اندر رہے تو خوبصورتی کے اندر رہے، شان و شوکت سے رہے، حسن و جمال سے رہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو روتا دیکھ نہیں سکتی، اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، اپنے بچے کو جاگتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، ایک ماں کی محبت کا منظر کیا ہے، ایک ماں کی محبت کا عالم کیا ہے، یہ ماں ہی سمجھتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک ماں جتنا محبت اپنے بچے سے کیا کرتی ہے، خالق کون و مکا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت اپنے بندوں سے اس ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کیا کرتا ہے۔ محبت کی لازوال مثال اگر دیکھنی ہو تو نبی مکرم کو دیکھو، جو طائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں اپنے امت کی سلامتی کے لیے، اسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے طائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں، طائف کے لوگ ذلیل کر رہے ہیں، طائف کے لوگ پتھر مار رہے ہیں اور طائف کے لوگ ان کو برا بھلا کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے صرف محبت کی دعا کر رہے ہیں۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے اس طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی مکرم آپ حکم دیجئے اس طائف کی بستی کو ہم آسمان کی بلندی پر اٹھا کر کے لے جائیں گے، آسمان کی بلندی سے پھر اس کو اوندا منہ نیچے زمین پر پھینک دیں گے، دنیا کی ساری بستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ حکم دیجئے ہم آسمان سے انگاروں کو برسائیں گے، شعاؤں کو برسائیں گے اور سارے کے سارے طائف کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہے، بے خبر ہے، کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ اگر آج یہ لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ محمد رسول اللہ کے محمد رسول اللہ کے رسالت کے ماننے والے ہوں گے، جو کہ محمد مصطفیٰ کے شریعت کے ماننے والے ہوں گے۔ اور آخر کار ایسا ہوا بھی، ایک زمانہ آیا کہ طائف کی ساری بستی اسلام کے رنگ سے رنگ گیا اور طائف کی گلیوں سے اسلام کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بنیاد پر قائم کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے شخصیت تھے، ان کو اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے حساب نہیں دینا پڑے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں جانتے ہیں سوتے نہیں تھے، رات کی تاریکی میں سوتے نہیں تھے، بلکہ رات کی تاریکی میں جاگ کر کے اپنی امت کی بخشش کی دعا کیا کرتے تھے، اپنی امت کے سلامتی کی دعائیں کیا کرتے تھے، اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ رب العالمین نے پیغام نازل کیا تھا، اے محمد رسول اللہ آپ حکم دیجیے ہم احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیں گے، آپ حکم تو دیجیے ہم احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیں گے، اس سونے سے آپ جتنا چاہیں پیسہ کما لیجیے۔ لیکن محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے پروردگار عالم، مجھے مال و زر نہیں چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے قوت و طاقت نہیں چاہیے، بلکہ مجھے میرے اسلام کے ماننے والے کے بارے میں بخشش چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کو بنا کر کے رکھا ہے، جنت کو تعمیر کر کے رکھا ہے، جنت کو اللہ رب العالمین اپنے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے کھلوائے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے میدان میں سجدے میں گرنے کے بعد اس وقت تک سر نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات کے انسان کے، سارے کائنات کو امت محمدیہ کی بخشش نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک اللہ کے نبی سر نہیں اٹھائیں گے۔ جانتے ہیں یہ تمام کی تمام باتیں کیوں ہوں گی؟ یہ تمام کی تمام باتیں اس وجہ سے ہوں گی کہ ہمارے نبی ہم سے بے شمار محبتیں کیا کرتا ہے، ہمارے نبی ہم سے بے انتہا محبتیں کیا کرتا ہے، لیکن ہم نے اس محبت کا حق ادا کس طریقے سے کیا ہے اس کے بارے میں ہم خود جانتے ہیں۔ باغباں جس چمن کے ہوں خیر البشر، جس کے مالی ہوں ابوبکر حضرت عمر، جس کو سیراب عثمان و حیدر نے کی، جانے کیوں وہ چمن آج ویران میں ہے۔ جس چمن کو سینچنے کے لیے، جس اسلام کے مذہب کو سینچنے سنوارنے کے لیے عثمان غنی نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا، عمر فاروق نے مسلح پر کھڑا ہو کر کے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا تھا،
علی حیدر کرار نے اپنے خون کو پیش کیا تھا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر و احد کے میدان میں اپنے خون کو پیش کیا تھا، طائف کی گلیوں میں رسوائی کا سامنا کیا تھا، اس مذہب کو، اس اسلام کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اس شریعت اسلام کو ہم بھلا چکے ہیں، اس نبی کی محبت کو ہم انکار کر چکے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر واقعی محبت مصطفیٰ ہوتی تو ہمارے چہروں سے نظر آتی، ہمارے کردار سے جھلکنے لگتی، لیکن ہمارے کردار سے اسلام کی محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، تو سارے کائنات کے انسان یوں کہتے ہیں کہ محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی رات کی تاریکی میں سوتے وقت یہ سوال کرنا اپنے ضمیر سے، اپنے آتما سے سوال کرنا، اپنے دل سے پوچھنا، کیا تم نے نبی کا دامن پکڑ رکھا ہے؟ کیا تم نے محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ رکھا ہے؟ اگر میرے بھائیوں آج ہم نبی کا دامن پکڑے ہوئے ہوتے تو کائنات کا ہر کافر و مشرک، کائنات کا زانی، کائنات کا کفر و شرک کے اندر ڈوبے ہوئے انسان، اور کائنات کے RSS کے چیلے اور مودی کے چیلے انسانیت کے اوپر، اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اور محمد رسول اللہ کی شریعت کے اوپر اور محمد مصطفیٰ کی پاک دامنی کے اوپر سوال نہیں کھڑا کرتا۔ نبی نے فرمایا تھا کہ من سب نبی فقتلوہ۔ قیامت تک کے انسانوں یاد رکھو، اگر تمہارے دل کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کی عظمت نہیں ہے، تو اپنے دل کو اپنے سینے سے نکال کر کے باہر پھینک دو۔ اگر تمہارے ضمیر کے اندر نبی کی عظمت نہیں ہے تو اپنے ضمیر کو مار ڈالو۔ اگر تمہارے سامنے نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہو، اس وقت بھی تم سوال نہیں کھڑا کر رہے ہو، اس وقت بھی تم جواب نہیں دے پا رہے ہو، تو اپنے آپ کو دنیا کے اندر مار کر ختم کر ڈالو۔ فرمایا کہ من سب نبی فقتلوہ، قیامت تک جو نبی کے بارے میں گستاخی کرے گا، قیامت تک جو نبی کے بارے میں بھونکے گا، اس کو کاٹ کر رکھ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے نبی کی محبت کو دل سے نکال دیا ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں نبی کی محبت آ جائے، کائنات کا ہر چیز ہماری غلامی کرنے کو مجبور ہو جائے گی، سارے کائنات کے اندر ہماری حکمرانی ہو جائے گی۔ محبت رسول کا تقاضا تھا کہ فاروق اعظم نے روم و فارس کو فتح کرتے ہوئے، اندلس اسپین کو فتح کرتے ہوئے، چین کے میدانوں کو فتح کرتے ہوئے دنیا کے ہر خطے میں اسلام کے پرچم کو لہرا دیا تھا۔ محبت رسول کا یہ تقاضا تھا کہ خالد بن ولید نے دنیا کے ہر خطے میں بس یوں کہہ کے اپنے گھوڑے کو ڈرا دیا تھا کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دیا دانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ یہ اسلام کی محبت تھی، نبی کی محبت تھی، نبی کی عظمت تھی کہ صحابہ کرام جہاں قدم رکھتے تھے وہاں اسلام کا پرچم لہراتا تھا۔ صحابہ کرام جہاں پر قدم رکھتے تھے وہاں اسلام کا پرچم لہراتا تھا۔ آج ہم جہاں بھی چلتے ہیں ہماری ناکامیاں اور ہماری گستاخیاں اور ہماری موت کے منظر نظر آ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو روم و فارس میں پیٹا جا رہا ہے، اندلس میں پیٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو برما سے نکالا جا رہا ہے، کشمیر کی وادیوں میں مسلمان کی ماں بیٹیوں کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے، ہندوستان کی سرزمین میں مسلمانوں کو غلامی کی زنجیر میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سارے کے ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ جب 313 کی ہماری تعداد تھی بدر احد کے میدان میں، تب مسلمانوں کے پاس اتنی قوت تھی، اتنی طاقت تھی کہ بڑے سے بڑے کیسر و کسرا کی طاقت مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کے پاس نہ سامان تھے، نہ اسلحے تھے، نہ ساز و سامان لڑائی کرنے والے تھے، نہ مسلمانوں کے پاس طاقت تھا، نہ قوت تھے، نہ بازو میں دم تھا، اس وقت مسلمان پوری دنیا کو حکمرانی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمان کائنات کے ہر خطے میں موجود ہے، مسلمانوں کی حکومت دنیا کے 53 ملک کے اندر ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کمزوری کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے نبی کی محبت نکل چکی ہے۔ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نفس ہی ڈھونڈنا ہے اگر مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ؟ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ قلب میں شوق صحبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، پیشانی میں داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، سجدہ کرنے کرانے سے کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے سینوں میں اگر نہ ہو، نبی کی عظمت اگر ہمارے سینوں میں نہ ہو، اس وقت تک ہمارا سینہ اسلام سے خالی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ کائنات کے اندر رہ کر کے اپنے نبی سے محبت کرے، اپنے خدا رب العالمین سے محبت کرے، اپنے اسلام سے محبت کرے، اور یاد رکھے جہاں اسلام کی بات آ رہی ہو، جہاں محمد رسول اللہ کی شریعت کی بات آ رہی ہو، جہاں محمد رسول اللہ کی نبوت کی بات آ رہی ہو، اور جہاں رسول کی رسالت کی بات آ رہی ہو اور گستاخیاں کی جا رہی ہو، وہاں پر اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھے مقابلہ کرنے کے لیے۔
ہم دنیا کے کافروں کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا کے اسلام کے مٹانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری جان ہمارا نبی کے اندر موجود ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں، اپنی مال دے سکتے ہیں، اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے، قرآن کے اندر تحریف کرنے کو برداشت نہیں کریں گے۔ آج وسیم رضوی جیسا کتا اسلام کے خلاف بھونک رہا ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ قرآن مقدس کی آیتوں کو بدل دیا جائے۔ جو اسلام کا ماننے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کو بدل دیا جائے۔ جو اسلام کا ماننے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مقدس کو بدل دیا جائے۔ یاد رکھے، دنیا کے اندر سے ہم جڑ کو جبر سے مٹاتے ہیں، ظالم کو مار بھگاتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اسلام دنیا کے اندر پھیل جائے گا، لیکن مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو جگا لیجئے، اپنے آپ کو اسلام کے لیے تیار کر لیجئے، اپنے آپ کو نبی کی محبت کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے، نبی کے اسلام کے شریعت محمدیہ کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ اور یاد رکھیے، آج وسیم رضوی بھوکتا ہے، آج اس کے ماننے والے چیلے بھوکتے ہیں، آج RSS بھوکتے ہیں، کل کو ایسا بھی ہونے والا ہے جب اسلام کے خلاف ساری دنیا بھوکے گی، اس وقت اسلام کے ماننے والوں کو کھڑا ہونا پڑے گا مضبوطی کے ساتھ میں، اور بتوں کے شہر میں جا کر کے خدا کا نام لکھ دیں گے، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دیں گے۔ اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دیں گے۔ جذبہ مسلمانوں کا ایسا ہونا چاہیے۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یاروں سن لو، اگر اس دور میں جینا ہو تو کوہرام مچا دو۔ اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کے تقدس کے لیے اپنے جان کو پیش کیجیے، اپنے مال کو پیش کیجیے، اپنے اولادوں کو پیش کیجیے، اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیے۔ یہی چیزیں کل قیامت کے میدان میں کام آئے گی، ورنہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے میدان میں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بھائی بھائی کے نہیں ہوں گے، دوست دوست کے نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج وقت ہے اپنے دل کے اندر نبی کی محبت کو پیدا کیجیے، اللہ تعالیٰ شانوں کی عظمت کو پیدا کیجیے، اور مخلوق خدا سے محبت کیجیے۔ سارے کائنات کے مخلوق اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے، اور سارے مخلوقوں سے محبت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہو، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی اس کے پاس کچھ بول رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کچھ آ کے بول دیا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کے رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ جاسوسوں کی بات مت مانیں، بلکہ سارے مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ ہے، کپٹ ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اگر کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ محبت تو ایسا بیج ہے کہ جو پتھر دل انسانوں کو پگھلا دیا کرتا ہے۔ محبت انسانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور یقین مان لیجیے کہ سارا کائنات آپ کی حکومت میں آ جائے گی، آپ کی غلامی کے اندر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔